ایک بندے نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کرنے سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر یہ عبادت اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ ٹیکنیکل سوال ہے، بالکل صحیح ہے، میرا اس کے اوپر آلریڈی کلپ چڑھا ہوا ہے۔ کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ ایک مکتبہ فکر کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے۔ ہاں جی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے مولویوں نے جو درود سکھائے ہیں وہ پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی تو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، تو لیکن میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ تو یہ جواب سن لیں، یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ درود شریف عبادت ہے، کیونکہ درود دعا ہے۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ درود شریف نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے، اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نبی علیہ السلام کے اوپر بھیج، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ وہ کنجوس ہے شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور سن نسائی میں حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا درود کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لو اور مجھ پہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو درود شریف اللہ ہی کی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اب اللہ جب دعا کر رہا ہے تو اللہ کسی سے دعا مانگے گا؟ کسی سے بھی نہیں۔ میں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت کا نزول فرما، تو میں کس سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے۔ اللہ کس سے کہے گا؟ اپنے آپ سے ہی نا، اپنے آپ سے کہے گا نہیں، وہ بھیج دے گا۔ تو اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمت کی، میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کر دیے۔ اللہ یہ کر دیتا ہے، یہ ہے اللہ کا درود۔ فرشتے اور ہم صرف دعائیں کرتے ہیں، یا جنات دعائیں کرتے ہیں، اللہ وہ دعائیں ڈائریکٹ پوری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آیت ہے آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3370 اور 4797، صحیح مسلم میں 908 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ اور بخاری میں 3370 جو طریق ہے، یہ والا طریق، اس میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا، السلام علیکہ ایھا النبی، ہمیں درود بھی سکھائیں کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں، جس سے میں نے کہا تھا کہ اہل بیت پر یہ درود ہے، آل محمد سے مراد اہل بیت ہے۔ صحیح بخاری 3370، جس میں میرا کلپ بھی پچھلی دفعہ آیا، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس میں نے کلیریفیکیشن دی تھی۔ تو یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آنورڈ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ آیت درود جو ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، اس کے کانٹیکسٹ میں اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں چھاپا مارا ہے اس کا۔ ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا، یہ 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ پہلے 300 سال میں آتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ہوئی۔ ابن جریر طبری، اسلام کی پہلی تفسیر، انہوں نے آیت درود کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو آیا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ ہیں، مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور ایمان والے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا درود ہے، اور فرشتوں اور انسانوں کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اور اللہ کا درود کیا ہے؟ اس دعا کو پورا کر دینا۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ درود ابراہیمی ناقص نہیں ہے۔ رحمت اور سلامتی ایک ہی چیز کے انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ خوش و خرم ایک جیسے الفاظ ہے، روٹی بوٹی ایک جیسے الفاظ ہے۔ پنجابی میں روٹی چھوٹی بول دیتے ہیں، اردو میں روٹی بوٹی، اے بوٹی پنجابی والا نہیں، اے اردو والا بوٹی۔ اس طریقے سے رحمت و سلامتی انٹرچینجبل ورڈ ہے، ورنہ تو نبی علیہ السلام کیا یہ ناقص چیز نعوذ باللہ سکھا رہے ہیں؟ آپ کی مسلم شریف میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ 99% احادیث درود شریف کے فضائل میں سلام کا ذکر ہی نہیں، صرف درود کا ذکر ہے، اس لیے کہ درود اور سلام انٹرچینجبل ورڈ ہے۔
ہاں سن نسائی میں ہے، جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اس کے لیے، اور اس پہ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، 4 چیزیں، 10 رحمتیں اس پہ آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اور 10 درجات، یہ سن نسائی میں ہے۔ اس میں درود کے الفاظ ہیں، سلام کے نہیں ہیں۔ ہاں ایک حدیث میں ہے جو ایک بار درود پڑھے اللہ 10 درود بھیجے گا، جو ایک بار سلامتی بھیجے اللہ تعالیٰ 10 سلامتیاں بھیجے گا۔ تو درود دعائے رحمت ہے، رحمت سلامتی ہے، سلامتی رحمت ہے۔ تو اس کو مطلب یہ کہنا کہ درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں سلام نہیں ہے، قرآن میں سلام کا حکم ہے، میرے بھائی جو قرآن میں سلام کا حکم ہے وہ سلام ہمیں سکھا بھی دیا گیا ہے، وہ ہر نماز میں مسلمان پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم کھول کے دیکھیں کہ یہ سلام ہے وہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ رحمت بھیجنا۔